بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے اور اس سے نظر بھی خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر تیل کے 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو، 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہیں وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جائیں گی اور دوبارہ اس جگہ پر نہیں آئیں گی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو اور 1 چمچ شہد کھا لو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو، اس سے کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ نظام انضام کو درست کر دیتی ہے۔ کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بار اپنے آپ کو 6 ماہ دیں اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد 1 اگربتی گھر میں جلا دو، اس سے آپ کے گھر میں کبھی نحوست نہیں آئے گی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان تا دیر تک جوان رہتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے درمیان پانی پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ دماغ کی پریشانی کے وقت 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں کی دماغ کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل اخروٹ کھاؤ تو یہ پیٹ کی بالکل چربی ختم کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال بنا کر کھائیں۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو
کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ ایک کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہوگی۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح ناشتے میں کھجوریں کھایا کریں۔ اگر ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پی لو، اس سے تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ کچی انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی اور ہڈیوں میں بھی درد ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار پیٹ ورزش کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے آپ صبح نہار منہ ورزش کیا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چھائیاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ دانت کھٹے ہونے لگیں تو بادام کھا لیا کریں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کیا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ اکثر رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کا مسئلہ ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ
الائچی کا استعمال کروائیں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی۔ رات کو منقے کے 15 دانے پانی میں بھگو دیں، صبح کو یہ پی لیں اور بیج نکال کر منقع کھا لیں، دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ بغلوں میں خارش ہو رہی ہو تو اس سے لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو، داڑھی کے بال نرم ہو جائیں گے اور سختی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم یا پتوں کو پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور اس سے آپ لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑو، اس سے داغ دھبے اور کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ عربی لوگ ناف کے اندر تیل کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ناف میں تیل لگانے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہونے لگے تو روزانہ کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، جگر مضبوط کرتی ہے۔ گرم روٹی معدے کو خراب کرتی ہے۔ جن لوگوں کے گردوں کے مسائل ہوں وہ کبھی بھی کیلا نہ کھائیں۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ میں ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے ضرورت شہد دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر کے استعمال کیا کریں۔ اگر سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کرو اور روزانہ کھائیں، جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں۔ زیتون کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ خون کے جمنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کلونجی میں 99% بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اگر صبح نہار منہ 4 دانے کلونجی کے کھائے جائیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ انسان صحت مند ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لیں، اس سے چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ناظرین، جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ جمعے والے دن یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، انشاءاللہ
بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ پر پڑا رہے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، اس سے تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ جگر کی گرمی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کیا کرو، اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ شہد اور شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا چہرہ جوان ہی رہتا ہے۔ ادرک کے استعمال سے ہڈیاں جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ اکثر سانولا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگاؤ، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ جن کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے اس کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کیا کریں۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سے بغیر تحقیق لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کی آٹے کی روٹی کھاؤ، اس سے معدہ فٹ رہے گا۔ جن لوگوں کو شوگر ہو تو وہ جو کے آٹے کی روٹی کھایا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے، جسم میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے عورتوں کا حمل نہیں گرتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ دہی کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن میں سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے بدن کی سوجن بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک مگ پانی میں ایک لیموں کا رس نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے استعمال کے بے حد فائدے ہیں۔ آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، جانیے کلونجی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح میں کمی ہوگی، کینسر سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جراثیموں سے تحفظ ہوگا، جسمانی ورم میں کمی ہوگی۔ جگر کے لیے کلونجی کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا اور آپ کو آرام ملے گا۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور سبزیوں کے نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ جن کا معدہ کمزور ہو
ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑی سی جامن کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتا۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا رس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلہ زکام کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔